بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ تمہیں اللہ کے قریب بھی کر سکتا ہے اور ایک لقمہ تمہارے دل کو مہینوں کے لیے غفلت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ بات سن کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہم عام طور پر کھانے کو صرف جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اہل تصوف کے نزدیک غذا صرف جسم نہیں بناتی بلکہ دل کی کیفیت، ذہن کی پاکیزگی، ذکر کی لذت اور روح کی بیداری پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بہت عبادت کرتے ہیں مگر دل میں نور محسوس نہیں کرتے؟ کیا بعض غذائیں روحانی ترقی میں رکاوٹیں بن سکتی والی غذا انسان کے باطن کو روشن کر سکتی ہے؟ آج ہم صوفی غذا کے انہی حیرت انگیز رازوں کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، غذا صرف جسم کی خوراک نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے کا مقصد صرف بھوک مٹانا اور جسم کو طاقت دینا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہی ہمارے خون کا حصہ بنتا ہے، ہمارے جسم کو تشکیل دیتا ہے، ہمارے ذہنی اور جسمانی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اہل تصوف اس سے ایک قدم آگے جا کر کہتے ہیں کہ غذا دل اور روح پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے اسلام میں صرف کھانے کی مقدار نہیں بلکہ حلال اور پاکیزہ رزق پر بھی بہت زور دیا گیا۔ حلال لقمے کا نور، بزرگان دین فرماتے ہیں دل کا نور حلال رزق سے بڑھتا ہے۔ جب انسان حلال کمائی سے حاصل شدہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر رزق مشتبہ یا حرام ذریعہ سے حاصل ہو تو اس کا اثر عبادت، دعاؤں اور باطن پر بھی بڑا اثر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال رزق کو عبادت کی قبولیت کے اہم اسباب میں شمار فرمایا۔ ضرورت سے زیادہ کھانا کیوں خطرناک ہے؟ صوفیہ کا ایک مشہور اصول ہے، کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ اس کا مطلب بھوکا رہنا نہیں بلکہ اعتدال اختیار کرنا ہے۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، غفلت بڑھتی ہے، عبادت میں سستی آتی ہے، یکسوئی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اہل سلوک ہمیشہ اعتدال پسند غذا کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیٹ بھرنا یا دل بھرنا؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، بعض اوقات وہ لقمہ جو ضرورت سے زیادہ کھایا گیا ہو، کیونکہ جب پیٹ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دل کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، ذکر میں توجہ کم ہو جاتی ہے اور انسان کا رجحان آرام اور غفلت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سادگی کی طاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکار کی زندگی سادگی اور بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شاہانہ دسترخوان کو روحانیت کی شرط نہیں بنایا۔ سادہ غذا، شکر گزاری اور اعتدال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے۔ اس لیے بہت سے صوفیہ نے سادگی کو روحانی پاکیزگی کا ذریعہ سمجھا۔ ان کے نزدیک اصل اہمیت کھانے کی نمائش نہیں بلکہ نیت اور پاکیزگی کی ہے۔ غذا اور نفس کا تعلق، غذا کا اور نفس کا آپس میں تعلق۔ نفس ہمیشہ لذت زیادہ کھانے اور خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کھانے کو صرف جسمانی عمل نہیں سمجھتے تھے بلکہ نفس کی تربیت کا ایک ذریعہ پہلے بھی سمجھتے تھے۔ جب انسان ہر خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے تو نفس مضبوط ہوتا جاتا ہے، لیکن جب وہ اعتدال اور ضبط نفس اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اندر روحانی قوت پیدا ہونے لگتی ہے۔ کیا ہر لذیذ چیز بری ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے پاکیزہ نعمتوں سے لطف اٹھانے کو منع نہیں کیا۔ مسئلہ لذت نہیں بلکہ لذت کی غلامی ہے۔ اگر کھانا اللہ کی نعمت سمجھ کر کھایا جائے، شکر کے ساتھ کھایا جائے اور اعتدال میں کھایا جائے تو وہ بھی عبادت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر کھانا صرف خواہشات کی تسکین اور اسراف کا ذریعہ بن جائے تو وہ روحانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ صوفیوں کا اصول ہے، اہل سلوک اکثر 4 باتوں پر زور دیتے ہیں: حلال غذا،
اعتدال، شکر گزاری، نیت کی پاکیزگی۔ اس کے نزدیک یہی وہ بنیادیں تھیں جو جسم، دل اور روح میں توازن پیدا کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن یہی یہاں ایک حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کھانے کا اثر دل اور روح پر پڑتا ہے تو آخر بعض غذائیں ذکر میں سستی اور بعض غذائیں قلبی سکون کیوں پیدا کرتی ہیں؟ کیا واقعی صوفیہ کچھ مخصوص غذائیں اور روحانی نشو و نما کے لیے مفید سمجھتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم صوفیہ کی پوشیدہ غذائیں اور ان کے روحانی اثرات کے حیرت انگیز راز جانیں گے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ غذا دل پر اثر ڈالتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں حلال لقمہ روشن دل۔ اگر آپ تصوف، روحانیت، تزکیہ نفس، ذکر، مراقبہ اور باطنی علوم کے ایسے نایاب راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ اس سلسلے کی اگلی قسط آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ دعا ہے اے اللہ ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما اور ہمارے ہر لقمے کو ہمارے لیے نور، صحت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ صوفیہ کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے روحانی اثرات۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ صرف ایک لقمہ کھانے سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیتے تھے؟ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کھانا کتنا لذیذ ہے، بلکہ یہ سوچتے تھے کیا یہ لقمہ میرے دل کو بیدار کرے گا یا غفلت میں ڈال دے گا۔ اہل تصوف کے نزدیک ہر غذا صرف غذا نہیں رہتی بلکہ وہ انسان کے مزاج، خیالات، عبادت اور روحانی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے صدیوں تک بعض غذاؤں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا۔ آج ہم ان غذاؤں کے راز جانیں گے جنہیں اہل دل اپنی روحانی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، غذا کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو کھانا تمہیں اللہ کی یاد سے دور کرے وہ نعمت نہیں بلکہ آزمائش بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا برا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ غذا انسان کی عبادت اور بیداری میں معاون بنے، رکاوٹ بنے۔ اس لیے اہل سلوک ہمیشہ ایسی غذاؤں کو ترجیح دیتے تھے جو جسم کو طاقت دے کر دل کو غفلت میں نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے کھجور کو خاص مقام حاصل ہے۔ کھجور جلد توانائی فراہم کرتی ہے اور قدرتی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ صوفیہ کھجور کو صرف جسمانی طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت بھی سمجھتے تھے۔ جب کوئی غذا سنت کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی روحانی قدر مزید بڑھ جاتی ہے۔ شہد، شفا کا خزانہ۔ قرآن مجید میں شہد کو شفا قرار دیا گیا۔ بہت سے بزرگ شہد کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک شہد جسمانی قوت کے ساتھ ذہنی تازگی کا بھی ذریعہ تھا۔ البتہ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ کسی بھی نعمت میں اعتدال۔ پانی سب سے سادہ مگر عظیم نعمت ہے۔ اہل تصوف پانی کو خاص احترام سے پیتے تھے۔ وہ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اور شکر کے ساتھ پانی نوش کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل برکت صرف چیز میں نہیں بلکہ انسان کے رویے میں بھی ہوتی ہے۔ بعد میں شیخ فرماتے ہیں جو شخص پانی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر پیتا ہے اس کا دل شکر گزار بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کم کھانا روحانی بیداری میں مدد کرتا ہے تو پھر صوفیہ روزے اور بھوک کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا بھوک واقعی نفس کو کمزور اور روح کو طاقت دیتی ہے؟ کیونکہ بعض بزرگات فرماتے تھے کہ بند پیٹ سے زیادہ کھلا دل کوئی نہیں۔ اگلے حصے میں ہم بھوک، روزہ اور نفس کی تربیت کے حیران کن راز پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ حلال اور سادہ غذا دل کی پاکیزگی میں مدد دیتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں میرا رزق پاک، میرا دل پاک۔ اگر آپ تصوف، روحانیت، تزکیہ نفس، ذکر اور اہل دل کے نایاب راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے کہ
اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال پاکیزہ اور بابرکت غذا نصیب فرما، اور ہمارے ہر لقمے کو ہماری روح، دل اور جسم کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔